بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کی قبولیت اور نماز کا پڑھنا ہی وضو پر موقوف ہے۔ صرف وضو کا ہونا ہی ضروری نہیں بلکہ وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز وضو میں جو ضروری ہے وہ فرائض کا ادا کرنا ہے، اور وضو کے اندر جو فرائض ہیں وہ 4 بتائے جاتے ہیں، اور یہ چاروں فرائض چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 6 میں بیان ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ 4 فرائض ہیں، اس آیت میں ترتیب سے اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اے ایمان والو، جو تم نماز کا ارادہ کرو تو اس وقت وضو کا اہتمام کرو۔ تو وضو میں سب سے پہلی چیز فغسلوا وجوہکم، جو فرائض بتائے گئے ہیں، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو۔ مرافق کوہنیوں کو کہتے ہیں، مرافق کوہنیوں سمیت دھو لو۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو۔ اور چوتھا فرض ہے وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ 4 فرائض قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک نے بالترتیب بیان فرمائی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ، فرائض تو وہ ہے کہ اگر اس میں سے ایک بھی رہ گیا تو وہ عمل، چاہے وہ نماز کا ہو، چاہے وہ وضو کا ہو، چاہے وہ غسل کا ہو، چاہے وہ روزے یا حج کا ہو، وہ عمل ادا ہی نہیں ہے۔ فرض پر کوئی اس کی کمی بیشی کسی طرح دور نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر جماعت میں یا نماز میں کوئی 2 فرض سجدے ہیں، 2 سجدے فرض ہیں، لیکن کوئی پہلی رکعت میں ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا اور پھر خیال آیا کہ ارے میرے تو 2 سجدے کرنے تھے اور ایک کر لیا۔ اب اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بندہ آخر میں سجدہ سہو کر لے اور نماز پوری ہو جائے گی، بلکہ اس کو اگلی رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کرنے ہوں گے۔ 2 سجدے اگلی رکعت کے، اور ایک سجدہ جو پچھلی رکعت کا چھوٹ گیا تھا وہ اس کے ساتھ ملایا جائے گا۔ تو فرض کی تکمیل تو فرض کی ادائیگی کے ساتھ ہوگی۔ ہاں، جو واجب ہے وہ سجدہ سہو سے وہ کمی بیشی وہ دور ہو جائے گی اور پوری ہو جائے گی۔ تو 4 فرائض ہیں، اس پر تو بالکل بھی اس میں اونچ نیچ نہیں آنی چاہیے۔ یعنی چہرہ دھونا فرض، اگر چہرے میں تھوڑی سی بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو فرض ادا نہ ہوا۔ ہاتھ دھونا فرض، اگر کوہنیوں تک دھویا لیکن تھوڑی سی جگہ چھوٹ گئی، رہ گئی، تو جب ہاتھ نہیں دھولا تو فرض ادا نہ ہوا مکمل۔ فرض ادا نہ ہوا تو وضو ہی نہیں مکمل۔ اس طرح پیروں کا بھی مسئلہ ہے اور سر کے مسح کا بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ 4 فرائض ہیں۔ اب سنتیں وضو میں بہت ساری ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے مسنون وضو رکھتا ہوں۔ وہ مسنون وضو اگر اس میں کوئی سنت چھوٹ گئی یا ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، وضو مکمل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا کہ جو پورا اجر اور ثواب مل جاتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ جیسے میں نے کچھ دن پہلے نماز کی ترتیب کھڑے ہو کر کے اول تا آخر عرض کی تھی، تو اس کے اندر بھی یہی تفصیل ہے۔ 542 نمبر گاڑی سے 542 نمبر گاڑی ہمارے کے راستے میں کھڑی ہے۔ جس بھائی کی بھی ہو 1-2 منٹ کے لیے تشریف لے جائیں اور اس کو راستہ دے دیں۔ 542 نمبر۔ تو مسنون وضو کیا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا پڑھنا ہے، اور پھر اونچی جگہ پہ بیٹھ جائیں، اور قبلہ رخ ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھونا مسنون ہے۔ چونکہ شروع کے زمانوں میں ٹوٹی کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، برتن سے وضو کیا جاتا تھا۔ اس کا مسنون طریقہ کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ہاتھ سے، جو دایاں ہاتھ ہے، اس سے پانی لے کر کے پہلے بایاں ہاتھ دھویا جائے، صرف دایاں ہاتھ پانی میں داخل کیا جائے، اور جب بایاں دھل جائے تو پھر وہ بایاں ہاتھ داخل کر کے برتن میں اور پانی لے کر کے پھر دایاں ہاتھ اس سے دھویا جائے۔
لیکن چونکہ آج کل تو یہ سسٹم ہے نہیں، الحمدللہ ہر جگہ نل لگے ہوئے ہیں، تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھویا جائے، اور پھر اس کے بعد منہ کی باری آتی ہے، اگر مسواک موجود ہے تو الحمدللہ اس کا اہتمام فرمایا جائے، اور اگر مسواک نہیں موجود تو موٹا کپڑا لے کر کے دانت صاف کیے جائیں، اور موٹا کپڑا نہ ہو تو پھر شہادت کی انگلی سے منہ کے اندر دانتوں پر اس انگلی کو ملا جائے، تاکہ یہ مسواک کے قائم مقام بن کر سکے صفائی کے حوالے سے۔ اس پر اجر مسواک والا تو نہیں ملے گا، مگر طہارت اور صفائی والا الحمدللہ ایک عمل ادا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈالنا ہے۔ اس کو اگر روزہ نہ ہو تو پانی غرغرہ کر لیں، اندر تک لے جائیں، صاف تک ہے، اور منہ میں پانی پھیرنا، جیسے یوں لے کر کے منہ میں پانی ڈال دیا اور یوں گھمایا منہ میں پانی، اس کو کہتے ہیں کلی کرنا، کلی، منہ میں پانی لے کے اس کو گھمانا، اس کو کلی کہتے ہیں۔ اور یہ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ الگ الگ پانی لے کر کے ادا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الگ طور پر دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا جائے، 1 مرتبہ ڈالا جائے، پھر بائیں ہاتھ کے چھوٹی انگلی سے دونوں سوراخوں میں اس طرح سے ہلکا سا صفائی کر لی جائے، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا جائے اور پھر انگلی سے اس کو صاف کیا جائے، پھر دائیں ہاتھ سے الگ پانی لے کر کے ناک میں ڈالا جائے اور چھوٹی انگلی سے اس کو اندر صاف کر لیں۔ اس کے بعد جیسے جھاڑنا ہوتا ہے ناک کو جھاڑا جائے، مزمزہ استنشاق، تو مزمزہ کلی کو کہتے ہیں منہ میں پانی گھمانا، اور استنشاق ناک کو اچھی طرح سے جھاڑنا، یہ مسنون طریقہ ہے، اور ناک میں ہر مرتبہ 3 مرتبہ پانی لیا جائے گا۔ یہ 2 اعمال ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرا چہرے کی باری آتی ہے، تو چہرے کے لیے 3 مرتبہ پانی لیا جائے گا۔ ہر مرتبہ پانی لینے کا یہ ذرا خیال کیجئے گا، عموماً لوگ کبھی جلدی میں ہوتے ہیں تو پانی لے کے چھینٹے مارتے ہیں، جلدی چھینٹے مارنا ایک تو سنت کے بھی خلاف ہے، اور اگر آپ کہیں وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں تو آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کچھ لوگ اتنے زور سے مارتے ہیں کہ دائیں بائیں کے ساتھیوں تک اس کے چھینٹے اڑ کے ان کے کپڑوں پہ گر جاتے ہیں، تو یہ تو اذیت ہے، اور ایذاء المسلم حرام، مسلمان کو اذیت پہنچانا ہر موڑ پر حرام ہے، چاہے وہ عبادت کر رہے ہوں یا اپنی نجی زندگی گزار رہے ہوں، کسی بھی عمل میں مسلمان کو، انسان کو تکلیف اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے پانی لیا جائے اور چہرے پر یوں ڈالا جائے، اس طرح ڈالا جائے کہ نیچے تک بہہ کے آئے، چھینٹا نہ مارا جائے، یوں لے کے یوں ڈالا جائے، ماتھے سے شروع کرے ڈالے، پھر پانی بہتے جائے گا، اور پھر آپ پورے چہرے پہ اس کو ہاتھ سے یوں پورے چہرے کو مسلیں، اور ماتھے کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے شروع کر کے توڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ دھونے میں یہ شامل ہے۔ رہا معاملہ ایسے احباب کا جن کی داڑھی جو ہے وہ گھنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اوپر سے جو پانی بہا لیا گیا بس وہی کافی ہے، لیکن اگر داڑھی ایسی ہے کہ جو گھنی نہیں ہے، ہلکی ہے، اور اس میں کھال نظر آ رہی ہے، تو پھر اس تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو 3 مرتبہ چہرہ دھویا جائے، چھینٹا نہ مارا جائے، یہ یاد رکھیے، اوپر سے پانی بہانا ہے اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد خلال کرنا ہے، یوں ہاتھ کا جو یہ والا حصہ ہے کہ گلے کی طرف ہو، یوں نہ ہو، یوں کر کے اس طرح سے 3 مرتبہ، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، تو تینوں طرف سے خلال ہو جائے گا۔ اس کے بعد باری آتی ہے ہاتھوں کی، تو ہاتھ میں یاد رکھیے کئی ساتھی کو دیکھا گیا ہے